اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف مسیحی ہونے کے فوائد ہی لینا چاہتے ہیں تو شاید آپ یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کو پریشان کیے بغیر یہاں سے نکل جائیں، کیونکہ مسیحی ہونے کا مقصد صرف مراد لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ان چیزوں تک رسائی حاصل کرنا ہے جو خدا کو آپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کام کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر اس بارے میں بات کرنا چاہوں گی جسے میں جینے کے لیے مرنا کہتی ہوں۔ در حقیقت میں مرنے سے پہلے اس موضوع پر کتاب لکھنا چاہوں گی بعنوان جینے کے لیے مرنا، لیکن میں سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے لکھوں اور اپنے خاندان سے کہوں گی کہ وہ انتقال سے پہلے سے شائع نہ کروائیں، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ کتنے لوگ اسے خریدیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے مایوسی ہو، اس لیے میں بات یہیں ختم کرتی ہوں۔ دراصل یہ اصول کلام مقدس میں موجود ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں یہ حیران کن ہوگا، کیونکہ جب ہم خود ہی کو مار دیتے ہیں تو یہی وقت ہوتا ہے جب حقیقت میں ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تب آپ واقعی خدا کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں جیسے خدا دیکھتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب آپ کی خود ہی مر جائے گی تب ہی وہ وقت ہوگا جب آپ زندگی کا آغاز کریں گے۔ آپ کی زندگی کا آغاز تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی خودی کا انکار نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم دیانت دار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم سب چیزیں چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ انہیں حاصل کرنے میں خدا ہماری مدد کرے۔ سنیں، میری طرف ایسے نہ دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں کچھ اور بھی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں خداوند کیا تو مجھے یہ چیز دے گا یا وہ چیز دے گا؟ خیر سچ تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ مل جائے، لیکن خدا آپ کو سب کچھ نہیں دے گا جب تک آپ اپنی خودی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں۔ خدا کہتا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ حیران کن بات ہے کہ کتنی ہی بار خدا ہمیں ایک ہی دائرے میں گھماتا رہتا ہے تاکہ ہمیں سمجھائے کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتا، اور ہم اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں رہتی اور پھر وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ اب وہ ہمارے لیے اہم نہیں رہی۔ مرکز 8 کی 34 سے 36 آیت تک۔ پھر اس نے بھیڑ کو شاگردوں سمیت پاس بلا کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ دے۔ جی ہاں، کیا کوئی اس کے لیے پرجوش ہے؟ اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے آمین کی آواز نہیں آئی۔ اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور اس زمین پر جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ اور آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی جان کی پرواہ نہ کرو تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، اور اگر تم اپنی زمینی زندگی کو بچاؤ گے تو آپ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں جن چیزوں پر خدا انگلی رکھتا ہے، اگر آپ زندگی کی ان چیزوں سے دستبردار ہو جائیں، یعنی غصہ چھوڑ دیں، ناراضگی چھوڑ دیں، تلخی چھوڑ دیں، وہ نوکری چھوڑ دیں جو آپ کو سمجھوتا کرنے پر مجبور کرے، وہ تعلق چھوڑ دیں، یعنی ایسے شخص سے ڈیٹنگ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی صورتحال ہو وہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں کھینچ لے جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی جس سے شادی ہوئی ہے آپ اسے چھوڑ دیں، یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک عہد میں ہیں اور آپ کو دعا کرنا ہوگی تاکہ اسے کامیاب بنائیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ کا نکاح نہیں ہوا تو بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی جان چھڑا کر بھاگ جائیں۔ آمین۔ لیکن شیطان نے اس خیال کو مکمل طور پر بگاڑ دیا ہے، یعنی ہم سوچتے ہیں کہ مسیحیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو اس نے بنا دیا ہے۔ جیسا کہ آج ایک کام کی جگہ پر میں ایک نوجوان شخص سے بات کر رہی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ یہ پوچھنے کے بعد کہ میں اس خدمت میں کیوں آئی
تو میں نے کہا کہ مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن میں نے وضاحت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب لوگوں کو کچھ اندازہ ہو جائے کہ میں کیا کام کرتی ہوں تو وہ ایسا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تو مذہبی نہیں ہیں، اور مجھے یہ کہنا پسند ہے کہ میں بھی کوئی مذہبی نہیں ہوں، میں بالکل بھی مذہبی نہیں ہوں، لیکن یسوع کے ساتھ میرا شخصی تعلق ہے اور حقیقتاً مجھے یہ پسند ہے۔ اس شخص نے جو بات کہی میں وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے کہا میں زیادہ مذہبی تو نہیں ہوں، لیکن میرا باپ بہت ہی مذہبی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم فلم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ ہمارے باپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہم فلم دیکھ رہے ہوں گے اور اگر یسوع آ جائے تو ہم اس کے ساتھ آسمان پر نہیں جائیں گے۔ دیکھیں، مذہب جو کرواتا ہے وہ احمقانہ بات ہے۔ آج میں آپ کو یہ سب چیزیں چھوڑنے کے لیے بالکل بھی نہیں کہہ رہی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لطف نہیں اٹھا سکتے، آپ فنکشن میں نہیں جا سکتے، آپ کوئی فلم نہیں دیکھ سکتے، آپ رقص نہیں کر سکتے، آپ فلاں رنگ نہیں پہن سکتے، آپ میک اپ نہیں کر سکتے۔ میں ان چیزوں کی بات نہیں کر رہی۔ دیکھیں، اگر آپ کو میک اپ کی ضرورت ہے تو ضرور کریں۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر ایسا کرنے کے لیے آپ کو مدد بھی لینا پڑے۔ آپ نہیں جانتے مجھے کس قدر محنت کرنا پڑتی ہے، اور کچھ مہربانی سے یہ نہ سوچیں کہ جب آپ یہ سنیں کہ آپ کو کچھ چھوڑنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لطف نہیں اٹھانا۔ میں ان چیزوں کو چھوڑنے کی بات کر رہی ہوں جو اصل میں کسی بھی طرح سے آپ کو تباہ کر رہی ہیں۔ آپ وہ چیزیں لے سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں حقیقی خوشی کا باعث ہو سکتی ہیں، اور در حقیقت کوئی بھی اس وقت تک خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی زندگیوں کے لیے ہم خدا کی مرضی کو مرکزی حیثیت نہیں دیتے۔ میری طرف دیکھیں، خدا آپ سے سودے بازی نہیں کرے گا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ سودے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کامیابی نہیں ہوگی۔ میں جلدی سے آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گی۔ جب میں نے یہ جان لیا کہ خدا نے مجھے کلام سکھانے کی بلاہٹ دی ہے، تب میرے 3 چھوٹے بچے تھے۔ میں بائبل کالج نہیں جا سکتی تھی، میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ حقیقتاً یہ عقل مندی نہیں ہے کہ بائبل سیکھے بغیر اس کی تعلیم دی جائے، لہٰذا مجھے مطالعے کی ضرورت تھی۔ اور چونکہ میں کل وقتی نوکری کرتی تھی، میرے بچے تھے، گھر تھا، اس وجہ سے میرے لیے وقت نکالنا بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن میں یہ صلاح نہیں دوں گی کہ آپ بھی ایسا کریں، بلکہ میں یہ تجویز کروں گی کہ اس وقت تک آپ یہ نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ خدا نے آپ سے کہا ہے۔ لیکن خدا مسلسل مجھے کہہ رہا تھا کہ نوکری چھوڑ دوں تاکہ میں بائبل کے مطالعے کے لیے وقت نکال سکوں اور اس کام کی تیاری کر سکوں جس کا مجھے یقین تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ صرف ایک مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس بل ادا کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے، ہر مہینے کم پڑ جاتے تھے۔ یہ زیادہ رقم نہیں تھی، بس تقریباً $40 یا $50 کے لگ بھگ، جو بل کی ادائیگی میں کم ہوتے تھے۔ لیکن میں نے کیا کیا کہ کل وقتی نوکری چھوڑ دی اور جز وقتی نوکری شروع کی۔ سنیں، آپ کی جز وقت تابعداری سے خدا خوش نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ میری جز وقتی نوکری کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے نکال دیا گیا۔ خدا جو کچھ مجھ سے کہنا چاہتا تھا اس نے وہ سمجھا دیا۔ میں اس طرح کی نہیں ہوں جسے کبھی بھی نوکری سے نکالا گیا ہو۔ میں بہت ہی زیادہ محنتی ہوں۔ مجھے آپ کو یہ کہانی بتانا بہت پسند ہے کیونکہ میں ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں تابعداری کرنے کے بجائے خدا کو قربانی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خداوند میں ہفتے میں 2 مرتبہ چرچ جاؤں گی، لیکن میں انہیں بالکل بھی معاف نہیں کروں گی، یا جو بھی صورتحال ہو سکتی۔ آپ میں سے کتنے جانتے ہیں جو میں کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ خاص طور پر اس بات کو سنیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہے۔ سی ایس لوئس نے اپنی کتاب ویٹ آف گلوری میں لکھا ہے، اگر آپ 20 نیک لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے خیال میں سب سے اعلیٰ خوبی کون سی ہے تو 19 لوگ جواب دیں گے بے غرض ہونا۔ لیکن اگر آپ کسی بھی پرانے عظیم مسیحی سے پوچھیں تو ان کا جواب ہوتا ہے محبت۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ غور کریں کہ کیا ہوا ہے۔ ایک منفی اصطلاح نے مثبت اصطلاح کی جگہ لے لی ہے، ایک منفی نے مثبت کی، اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔
بے غرضی کی منفی اصطلاح نے اس خیال کو جنم دیا ہے کہ بنیادی طور پر دوسروں کی خوشی کے لیے ہمیں اپنے پاس وہ چیز نہیں رکھنی ہے. دیکھیں اگر میں آپ سے صرف یہ کہتی جاؤں, کیا سن رہے ہیں, کہ خود غرضی نہ کرو, 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 تو آپ کے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ آپ کو مسلسل کچھ نہیں رکھنا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن اگر میں آپ کو سکھاؤں کہ لوگوں سے پیار کرو تو آپ یہ خود غرضی کے ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن اب یکدم ہی آپ اسے ایک فرق نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے جو کہ اب زیادہ پر لطف ہو گیا ہے. لیکن یہاں کھڑے ہو کر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کسی بھی طرح کی تقریبات میں نہیں جا سکتے, آپ فلم نہیں دیکھ سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, بلکہ یہ بتاؤں گی کہ آپ پاک روح کی رہنمائی میں چل سکتے ہیں. اگر آپ سینما میں فلم دیکھتے ہوئے آپ اطمینان محسوس نہیں کر رہے تو آپ جانتے ہیں کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ یہاں ہو. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے. یہ ایسے فلم نہیں ہے جو آپ کو دیکھنا چاہیے. تو پھر پاک روح کی آواز کی تابعداری کرتے ہوئے آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. تب بنسبت وہاں رکنے کے چلے جانے سے آپ کو خوشی ہوگی, اگرچہ وہاں رہتے ہوئے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کو وہ فلم پسند تھی, لیکن آپ اس رات سکون سے نہیں سو پائیں گے. کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ کام نہیں ہے جسے چھوڑ کر آپ آسمان پر جائیں گے. آج میں جن چیزوں کی بات کر رہی ہوں یہ وہ نہیں جن کے ذریعے آپ نجات پاتے ہیں. ہمیں اس کے فضل اور ایمان کے ذریعے نجات حاصل ہوئی اور قیمت ادا کی گئی ہے. جو بات میں کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت میں یسوع سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ واقعی وفادار ہیں, تو پھر آپ اپنے لیے زندگی نہیں گزار سکتے. آپ کو تبدیلی لانے کی اور جو کچھ آپ چاہتے ہیں اپنی خواہش سے بڑھ کر وہ چیزیں پسند کرنے کی ضرورت ہے جو خدا چاہتا ہے. دیانت داری کی بات یہ ہے کہ اس عبارت میں موجود ہر شخص یا وہ سب جو دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی تیار نہ ہوں. تیار ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ ابھی تیار نہ ہوں, لیکن کوئی بات نہیں, میں دوبارہ منادی کروں گی کسی اور طریقے سے, پھر کسی اور طریقے سے, اور پھر کسی اور طریقے سے, اور دوبارہ کسی اور طرح. ایک مرتبہ میرے بیٹے نے کہا, جو کہ بہت سال پہلے وہ ہماری عبادات کے لیے ساؤنڈ سسٹم چلاتا تھا اور وہ ہمیشہ جاننا چاہتا تھا کہ پیغام کا عنوان کیا ہے. ایک رات جب میں آئی تو اس نے کہا, آج کا پیغام ہے اپنی خودی کو مارنا. کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ عنوان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہر مرتبہ پیغام تو ایک سا ہی ہوتا ہے. یہ وہ پیغام ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اس بات پر توجہ مرکوز کرنی ہے کہ یسوع کی تابعداری کرتے ہوئے اگر ہمیں کچھ کھونا ہوگا تو ہم کبھی بھی اس کی تابعداری کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. میں یہ دوبارہ کہوں گی, ہمیں اس بات پر توجہ مرکوز کرنی ہے کہ یسوع کی تابعداری کرتے ہوئے اگر ہمیں کچھ کھونا ہوگا تو ہم کبھی بھی اس کی تابعداری کرنے کی ہمت نہیں کریں گے. یہ نہ سوچیں کہ اوہ مجھے تو اتنی اچھی نوکری چھوڑنا پڑے گی, مجھے تو یہاں بہت اچھے پیسے ملتے ہیں. نہیں, آپ اس پر نظر نہ رکھیں, بلکہ اس خوشی پر نظر رکھیں جو خدا کی مرضی پر چلنے سے آپ کو ملے گی, اور اس اجر پر نگاہ رکھیں جو خدا آپ کی زندگی میں لائے گا. چونکہ آپ نے اس کی تابعداری کی ہے, آپ کو بہترین نوکری دے گا. آمین. آئیں ایک فطری عمل کو مثال کے طور پر لیتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ تابعداری کو ایک مشکل کام کے طور پر دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ تابعداری کر سکتے ہیں. آج یہاں کھڑے ہو کر میں آپ کو تربیت کے بارے میں سکھاؤں گی جہاں آپ کی پرورش ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں ہجوم میں ہر طرف حد سے زیادہ کرہ نہ ہو, خدا, لیکن آپ جانتے ہیں تابعداری آپ کی دشمن نہیں, تابعداری آپ کی دوست ہے. آپ کو خود اپنی تربیت نہیں کرنی. پولوس کہتا ہے سب چیزیں روا تو ہیں, اگرچہ جو میں چاہتا ہوں میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن وہ کہتا ہے سب چیزیں اچھی تو ہیں لیکن سب چیزیں فائدے مند نہیں ہیں. اس لیے میں اپنے جسم کو اجازت نہیں دیتا کہ مجھ پر حکمرانی کرے اور میں بدمستی کی عیاشیانہ زندگی گزاروں. میں اپنے جسم کو اپنے قابو میں رکھوں گا کیونکہ وہ بہترین زندگی چاہتا تھا جو خدا اسے دے سکتا تھا. بہت سے لوگ ورزش سے ڈرتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے متعلق ان کے ذہن میں منفی خیال ہے. وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کس قدر تکلیف ہوگی, لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ 5 مہینے کے بعد کس قدر اچھے لگیں گے اور وہ کس قدر اچھا محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. خوشخبری یہ ہے کہ پولوس غلطیوں 2:20 میں کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, میں اس کی مصلوبیت میں شریک ہو گیا ہوں.
اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ بہت سنجیدہ بات ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ لیکن مجھے یہ بات پسند ہے کہ پولوس نے یہ آیت اپنی تبدیلی کے 20 سال کے بعد جا کر لکھی۔ مجھے یہ بات پسند ہے، اس سے مجھے جاننے میں مدد ملتی ہے کہ میرے لیے امید ہے، یہ ایک سفر ہے، اور کچھ وقت کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کچھ چیزوں کو خدا حافظ کہتے جاتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب خدا آپ کی زندگی میں کسی چیز پر انگلی رکھ دے، آپ میں سے کچھ لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں کوئی نئی مخلوق ہوں۔ کیا آپ جانتے کہ ایسا پیغام سن کر لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کمی ہے۔ اپنی تبدیلی کے 20 سال بعد آپ جانتے ہیں کہ اپنی خودی کو مار دینا روحانی پختگی ہے۔ اور سنیے، اور حقیقتاً اس کا یہی مطلب ہے، خدا میں بڑھتے ہوئے خدا کو ہاں کہنے کے لیے چاہے تو آپ کو خود اپنی ذات کی نفی کرنا پڑے یا کسی دوسرے کو نہ کہنا پڑے، اور پھر خدا کے لیے ہاں ہمیشہ ہی جیت جاتی ہے۔ میں کچھ اور حوالہ جات پڑھنا چاہوں گی اور پھر آگے بڑھیں گے۔ دیکھتی ہوں کہ کون سا پڑھنا ہے۔ دوسرا تیموتھیوس 2:11۔ یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جیئیں گے بھی۔ دوسرا کرنتھیوں 4:8-12 تک۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو اٹھاتے ہیں اور ہر طرح کے دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن لاچار نہیں ہوتے۔ ہم شرمندگی اٹھاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، حیران تو ہوتے ہیں مگر نا امید نہیں ہوتے، ستائے تو جاتے ہیں مگر اکیلے نہیں چھوڑے جاتے، گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے۔ کیا آپ اگلی 2 آیات پر غور کر سکتے ہیں؟ ہم ہر وقت اپنے بدن میں بالکل ویسے ہی یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ویسے ہی ظاہر ہو۔ میں ایک کے بعد دوسرا حوالہ پیش کر سکتی ہوں جہاں وہ کہتا ہے، اگر اپنی جسمانی خواہشات کے اعتبار سے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو کچھ دیر بعد بتاؤں گی کہ کیسے مرتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مزید ایسی زندگی نہیں گزار سکتا، میں جسمانی خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اپنے جسم کو خوش کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احمقانہ بات ہے، کیونکہ یہ آپ کو وہ کچھ کھانے کو کہتا ہے جو غیر صحت مند ہے۔ رات دیر تک جاگنا، نیند پوری نہ کرنا، اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کرنا کیونکہ اس کی وجہ کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو لوگ آپ کو پسند نہیں صرف اس لیے ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا کہ ان کا گروپ مشہور ہے۔ سنیں، میں ان تمام چیزوں سے واقف ہوں۔ ہم رنگین اور تنگ جوتے پہنتے ہیں، کئی سالوں تک یہاں پیغام سناتے ہوئے میں تنگ جوتے پہنتی رہی جو مجھے تکلیف دیتے رہتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ بہت پیارے تھے۔ لیکن ان پیارے جوتوں نے مجھے کیا دیا؟ پاؤں میں چھالے اور زخم۔ جب آپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ میں بہت تنگ چیز نہیں پہنتی، اگر تکلیف دہ ہے تو نہیں پہنوں گی۔ میں وہ نہیں کھاؤں گی جو دل نہیں چاہ رہا ہو۔ اگر منادی نہیں کر رہی تو میں رات دیر تک باہر نہیں رہوں گی، بلکہ گھر پر رہ کر میں کرسی پر آرام کروں گی۔ آمین۔ بہت سے ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچے، لیکن ایک دن پہنچیں گے۔ 11ویں آیت، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ مسلسل جیتے جی یسوع کی خاطر ہم ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو۔ جینے کے لیے مرنا، اپنی خودی کو ماریں گے۔ کلسیوں 3 باب میں جو لکھا ہے اسے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ لکھا ہے، بس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو
یہ بہت آسان ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ یہ جاننے کے لیے تیار ہیں کہ اپنی خودی کو ختم کرنا کتنا آسان ہے؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اپنے جسم کو کیسے ماریں؟ اسے کھلانا بند کر دیں. میں رات کو کھانے کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہاں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے بات سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کافی عرصے تک اسے نہیں کھلائیں گے تو اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ پر حکومت کرے. اسے خوراک نہ دے کر آپ ہر چیز کو مار سکتے ہیں. دیکھیں، آپ خوراک اس طرح دیتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہے اور وہ مسیحی ہے. پاک روح اسے یاد دلاتا ہے، یہ اس کی خوبی ہے. وہ اسے یاد دلاتا ہے. افسیوں 4 کی 26 سے 27 آیت میں لکھا ہے، سورج ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. اب اسے ایک فیصلہ کرنا ہے. وہ کیا کرے گی؟ سونے کا وقت ہے، مجھے ناراضگی میں نہیں سونا چاہیے. خدا کہہ رہا ہے جاؤ صلح کرو، معافی مانگو. میری غلطی نہیں تھی، پچھلی مرتبہ بھی میں نے معافی مانگی تھی. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کا جسم چاہتا ہے کہ ناراض رہو. آپ کا جسم نہیں چاہتا کہ آپ کو اطمینان ملے. آپ کا جسم ابلیس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. میرے لیے دروازہ کھولو. ابلیس کہہ رہا ہے میرے لیے دروازہ کھولو. لیکن پاک روح آپ کے اندر ہے اور آپ جوائس مائر کی کانفرنس میں گئی تھی. آپ کو وہ تمام آیات یاد ہیں جو وہ بولنا پسند کرتی ہے، اور اب پاک روح کیسے آپ کو یاد دلا رہا ہے. لہٰذا پاک روح کہہ رہا ہے جانے دو، صلح کر لو. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون صحیح ہے. خدا کی تابعداری کرو. اب آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، اور ایک بار پھر جسم کو خوراک دیں. دیکھیں، ہر دفعہ جب آپ اس کو خوراک دیتے ہیں تو آپ اسے طاقت پہنچاتے ہیں. ہر مرتبہ اسے خوراک ملتی ہے اور یہ زندہ رہتا ہے. لیکن جب آپ اس کی خوراک بند کر دیتے ہیں تو یہ کچھ کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور ہو جاتا ہے، کچھ اور کمزور ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب کبھی میں ڈیو سے ناراض ہو جاتی تھی تو میں 3 ہفتوں تک ان سے بات نہیں کرتی تھی. یہ شادی کے پہلے سال کی بات ہے. لیکن غور سے سنیے، میں کتنی ہی راتیں غصے اور ناراضگی میں گزار دیتی تھی، اور اوپر سے بے وقوفی یہ کہ میں بستر کے ایک کونے پر سوئی رہتی کیونکہ میں اسے چھونا بھی نہیں چاہتی تھی. میں چھونا بھی نہیں چاہتی تھی. اور وہ مزے سے پورے بستر پر سوتے، اور میں ان سے کوئی چیز بھی نہ مانگتی. میں ان سے رضائی بھی نہیں مانگتی، اور گدے کے کونے پر سوئی رہتی اور ساری رات غصے میں ٹھٹھڑتی رہتی، اور وہ مزے سے خراٹے لیتے رہتے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا خدا ٹھیک تھا یا ابلیس؟ کیا جسم کو خوش کرنے کے لیے مجھے ایک اور خوراک دینا چاہیے تھی یا میرے لیے کچھ اور بہتر ہوتا؟ دیکھیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ڈیو سے ناراض ہو کر سونے کے لیے چلی جاؤں. میرا مطلب ہے کہ مجھے پرواہ نہیں کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہوگا. اگر مجھے اس کی منت بھی کرنا پڑتی ہے کہ میرے ساتھ صلح کر لے، میں کبھی بھی ناراضگی میں نہیں سو سکتی. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ خدا آپ کی زندگی کو جھنجھوڑ رہا ہے اور وہ چیزوں پر انگلی رکھ رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ چیزوں کو خیر بات کہیں. اب ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی کا وقت ہے. آمین. خدا کے ساتھ مکمل عہد باندھنے کا مطلب ہے کہ اور جو کچھ بھی وہ ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یاد رکھیں، اگر وہ کسی چیز کو ہماری زندگی سے نکالنا چاہے تو اسے نکال دیں، تو اس کے بدلے وہ ہمیشہ آپ کو بہترین چیز دے گا.